بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول گمشدہ قبر، اور یہ انسپیکٹر نواز خان کی تفتیشی کہانیوں پر مشتمل ایک کہانی ہے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پھر ایک غلطی خود عثمانی سے بھی ہو گئی۔ وہ اس مشترکہ قبر کی نشاندہی نہیں کر سکا جس میں اس کے بقول مسٹر راک نے 8 دیہاتیوں کو مار کر گاڑ دیا تھا۔ عثمانی کے مطابق یہ قبر امرتسر کے نواحی جنگل میں لنک کینال کی مغربی جانب تھی۔ پولیس والے اسے ساتھ لے کر موقع پر پہنچے۔ عثمانی وہاں پورے 2 دن ٹامک ٹوئیاں مارتا رہا لیکن قبر تک نہیں پہنچ سکا۔ بعد میں اس نے بیان دیا کہ وہ اس جگہ کو ٹھیک سے یاد نہیں رکھ سکا ہے۔ عدالت تو پہلے ہی اسے جھوٹا ثابت کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ جب وہ قبر کی نشاندہی کرنے میں ناکام ہو گیا تو اس کی کھینچی ہوئی تصویروں کو بھی ناقابل اعتبار قرار دے دیا گیا۔ وکیل صفائی نے الزام لگایا کہ یہ جعلی تصویریں ہیں اور ان میں کسی شخص کا چہرہ بھی صاف نظر نہیں آتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کیس الٹا عثمانی اور اخبار کے ایڈیٹر اور مالک ولایت سنگھ پر پڑ گیا۔ عثمانی پر باقاعدہ بغاوت کا مقدمہ چلایا گیا۔ ولایت سنگھ پر بھی کڑی دفعات لگائی گئیں۔ ولایت سنگھ کی جان تو سستے میں چھوٹ گئی اور وہ 3 سال کے لیے اڈیالہ جیل چلا گیا، لیکن عثمانی چونکہ مسلمان تھا اسے آڑے ہاتھوں لیا گیا اور غدار قرار دے کر 18 سال کے لیے کالے پانی روانہ کر دیا گیا۔ میں نے چاچے خدا بخش سے اس معاملے کی مزید تفصیل معلوم کرنا چاہی مگر بہت سے واقعات اسے بھول چکے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے پرانے اخبارات نکال دے جن میں یہ واقعات چھپے ہیں۔ چاچے خدا بخش نے وعدہ کیا کہ شام تک مجھے اخبارات مل جائیں گے۔ شام کے بعد میں نے بلال شاہ کو بھیجا اور وہ مطلوبہ اخبار لے آیا۔ 5 سال پہلے کے ان اخبارات پر 1 ستمبر سے لے کر 16 ستمبر کی تاریخیں تھیں۔ 1 ستمبر والے اخبار میں یہ دھماکہ خیز خبر تھی کہ ایک انگریز افسر نے نامعلوم دیہاتیوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے گولی ماری اور گھنے جنگل میں اجتماعی قبر کھود کر دبا دیا۔ ان اخبارات کے مطالعے سے مجھے جو مکمل کہانی معلوم ہوئی اس کی تفصیل ریاض عثمانی کی زبانی کچھ اس طرح تھی۔ ریاض عثمانی نے لکھا تھا، مجھے پتہ چلا تھا کہ اس علاقے میں شراب کی چند چالو بھٹیاں موجود ہیں۔ ان بھٹیوں کی ناقص بلکہ خطرناک شراب امرتسر اور اس کے گرد و نواح میں فروخت کی جا رہی ہے۔ میں در حقیقت ان بھٹیوں کی کھوج میں ہی وہاں پہنچا تھا۔ میرے پاس فلیش گن والا جدید کیمرہ بھی موجود تھا۔ رات 8-9 بجے کا وقت تھا۔ میں برساتی نالے کے کنارے واقع کیکر اور ٹالی کے گھنے درختوں میں چھپا ہوا تھا۔ اچانک ایک پولیس گاڑی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ شاید میری طرح کوئی پولیس پارٹی بھی بھٹیوں کی کھوج میں یہاں تک پہنچی ہے، لیکن اگلے 5-10 منٹ میں میرا یہ اندازہ غلط ثابت ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ پولیس گاڑی کو درختوں کے درمیان ایک خالی جگہ پر کھڑا کر کے اس کا عقبی دروازہ کھولا گیا اور کچھ قیدیوں کو باہر نکالا گیا۔ یہ سارے قیدی خستہ حال تھے۔ سردی کے باوجود ان کا لباس نامکمل تھا۔ کسی کے جسم پر صرف دھوتی تھی، کوئی جانگیا پہنے ہوا تھا اور سب کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے۔ وہ اپنے قد کاٹ اور حلیے سے بہاری یا بنگالی نظر آتے تھے۔ پولیس کے سپاہیوں نے رائفلوں کے دستے مار مار کر انہیں ایک لائن میں کھڑا کیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہیں گولیوں سے بھون ڈالا۔ چند منٹ بعد ان کی لاشیں اٹھا کر دوبارہ پولیس کی گاڑی میں ڈالی گئیں اور گاڑی رینگنے والے انداز میں درختوں کے درمیان آگے بڑھنے لگی۔ مجھ پر سکتے کی سی کیفیت طاری تھی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں گاڑی کے عقب میں چل دیا۔ گاڑی کی سرخ بتی میری رہنمائی کر رہی تھی۔ قریباً 2 فرلانگ چلنے کے بعد گاڑی ایک مقام پر رک گئی۔ یہاں پہلے سے ایک اور گاڑی کھڑی تھی اور 4-5 پولیس والے مصروف کار نظر آتے تھے۔ یہ دیکھ کر میری حیرت میں زبردست اضافہ ہوا کہ یہاں ایک بڑا سا گڑھا تیار کیا گیا ہے۔ لاشیں گڑھے میں پھینک کر اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ اسی دوران ایک پولیس والے نے درختوں کی جانب ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ شاید اسے کسی طرح کا شبہ ہوا تھا۔ میں گھبرا گیا کیونکہ ٹارچ کی روشنی مجھے چھوتے ہوئے گزری تھی۔ میں وہاں سے نکل بھاگا۔ پولیس والوں نے میرا پیچھا کیا۔ میں ان کے بھاگتے قدموں کی آوازیں اور ان کی چیخ و پکار صاف سن رہا تھا۔ قریباً 2 میل بھاگ کر میں نے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا اور پھر ساری رات بھٹکنے کے بعد امرتسر جلندھر روڈ پر پہنچ سکا۔ چیف رپورٹر
عثمانی کی اس رپورٹ کے ساتھ 2 فوٹوگراف بھی موجود تھے۔ یہ فوٹوگراف بنانے کے لیے فلیش لائٹ استعمال نہیں کی گئی تھی۔ عثمانی نے پولیس گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں یہ تصویریں بنائی تھیں، اسی لیے وہ بہت دھندلی تھیں۔ ایک تصویر میں ہیڈ لائٹس کی روشنی براہ راست اس خون پر پڑ رہی تھی جو مقتولین کے جسم سے نکلا تھا۔ اس کے علاوہ چند جوتے بھی بکھرے ہوئے تھے۔ دوسری تصویر میں ایک پولیس والے کا ہیولا تھا جو ایک ننگ دھڑنگ شخص کو کندھے پر لاد کر لے جا رہا تھا۔ ننگ دھڑنگ شخص کی بازو ٹوٹی ہوئی شاخوں کی طرح جھول رہی تھی اور صاف اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بے ہوش ہے یا مر چکا ہے۔ ظاہر ہے عثمانی نے اور بھی کئی تصویریں کھینچی ہوں گی، لیکن ان میں سے یہی 2 تھیں جو کسی حد تک سمجھ میں آتی تھیں۔ بعد کی تاریخوں میں جو اخبارات آئے تھے ان میں اس معاملے پر کافی لے دے ہوئی تھی۔ پولیس ایسی کسی بھی کارروائی سے لا علمی کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ عثمانی دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ اخباری نمائندوں کو اس اجتماعی قبر کا سراغ دے سکتا ہے۔ پھر وہ اخباری نمائندوں کے ایک گروپ کے ساتھ امرتسر روانہ بھی ہوا تھا، لیکن راستے میں ہی اسے گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں جب پولیس اسے اپنے ساتھ امرتسر لے کر گئی تو وہ قبر کی نشاندہی میں ناکام ہو گیا۔ میں نے اس واقعے کی تمام تفصیلات بڑے غور سے پڑھیں۔ ایک عجیب طرح کی پر اسراریت تھی اس ساری کہانی میں۔ اگر واقعی کچھ لوگوں کو قتل کیا گیا تھا تو پھر ان کے وارث منظر عام پر کیوں نہیں آئے؟ اس کے علاوہ یہ بات بھی توجہ طلب تھی کہ عثمانی 2 مرتبہ کوشش کے باوجود قبر کا سراغ لگانے میں ناکام رہا، مگر دوسرے رخ سے دیکھا جاتا تو عثمانی کی رپورٹ بھی بے حد ٹھوس تھی۔ وہ واقعی ان دنوں شراب کی بھٹیوں پر ایک زبردست فیچر تیار کر رہا تھا اور اپنے ایڈیٹر کی اجازت سے امرتسر کے گرد و نواح میں گھوم رہا تھا۔ اس نے جو تصویریں پیش کی تھیں ان میں سے ایک تصویر کے اندر پولیس کی وردی صاف پہچانی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ عثمانی کا سابقہ ریکارڈ گواہ تھا کہ وہ ایک قابل بھروسہ اور نہایت سنجیدہ رپورٹر ہے۔ اس نے ہمیشہ ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ رپورٹیں لکھی تھیں اور بعض اوقات بہت اہم انکشافات کیے تھے۔ اپنی اس کارروائی کے دوران عثمانی نے پولیس کی گاڑی کا نمبر بھی نوٹ کر لیا تھا، اور جو سب سے اہم کامیابی اس نے حاصل کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک انگریز افسر کو صورت سے پہچان گیا تھا۔ یہ انگریز افسر مسٹر اینڈرسن راک تھا اور وہی اس ساری کارروائی کی نگرانی کر رہا تھا۔ عثمانی نے براہ راست ایک انگریز اہلکار پر الزام لگایا تھا، لہٰذا مقامی حکومت کی ساری مشینری اس کے خلاف حرکت میں آ گئی اور چند ہفتوں کے اندر اس کیس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی گئیں۔ مسٹر راک نے رپورٹر عثمانی اور ایڈیٹر ولایت سنگھ کو کئی لوگوں کے سامنے دھمکی دی کہ وہ ان دونوں کو اس الزام تراشی کا مزہ چکھائے گا، اور اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ خاص طور پر عثمانی کو تو وہ واقعی اپنے کیے کی خوب سزا ملی۔ میرے اندر ٹھن سی گئی کہ میں اس مشترکہ قبر والے معاملے کی تحقیق کروں گا۔ 5-6 روز کے وقفے سے میں ایک بار پھر عثمانی کی بیوی سے ملا۔ اس مرتبہ بھی یہ ملاقات عثمانی کے گھر میں ہی ہوئی۔ میں نے ساس بہو سے ان کی خیر خیریت دریافت کی اور ان پر زور دیا کہ اگر اب آصف خان کی طرف سے انہیں کسی قسم کا خطرہ محسوس ہو تو وہ بلا خوف فوراً مجھے اطلاع دیں۔ میری حوصلہ بخش باتوں سے وہ دونوں سہمی ہوئی عورتیں جیسے جی اٹھتی تھیں۔ کلثوم کی ساس نے بتایا تھا کہ آصف خان نے 3 روز کے اندر اندر انہیں مکان سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے 1 سال کا کرایہ بھی یکمشت مانگ رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر کرایہ نہ دیا گیا تو وہ نہ صرف ان کا سارا سامان ضبط کر لے گا بلکہ انہیں تھانے میں بھی گھسیٹے گا۔ میں نے کلثوم سے کہا، بی بی فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آصف خان کو رقم بھی مل جائے گی اور تمہیں دوسرا مکان بھی۔ کل شام تک سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر میں نے کلثوم سے ان واقعات کے بارے میں مختلف سوالات پوچھنے شروع کر دیے جو آج سے 5 سال پہلے پیش آئے تھے اور جن کے نتیجے میں اس کے شوہر کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی گمنام جزیرے میں جانا پڑا تھا۔ ان واقعات کو یاد کر کے ایک بار پھر کلثوم کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ یوں لگا جیسے شوہر سے آخری ملاقات کا منظر اس کی نگاہوں میں گھومنے لگا ہے۔ میں نے کلثوم سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارے شوہر نے جو مشترکہ قبر والی بات کی تھی وہ درست تھی؟ وہ بولی، تھانے دار صاحب، میں غریب عورت ہوں، زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں، لیکن ایک بات پورے یقین اور بھروسے سے کہہ سکتی ہوں، میرے شوہر نے کبھی کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگایا۔ وہ چاہتا تو جھوٹ بول کر بڑی ترقی حاصل کر سکتا تھا، کسی بڑے اخبار کا مالک بن سکتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ سچ بات کہنے والا بندہ تھا۔ اس کے دشمن بھی گواہی دیں گے کہ وہ نہ جھوٹ لکھتا ہے نہ بولتا ہے۔ کچھ اس قسم کی بات چوتھے روز پھر میرے کانوں میں پڑی۔ یہ بات کہنے والا سماچار اخبار کا ایڈیٹر ولایت سنگھ تھا۔ وہ اپنی سزا کاٹ کر چند ماہ پہلے ہی ہوشیار پور واپس آیا تھا۔
اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، انسپکٹر صاحب، میں نے وہ قبر آنکھوں سے نہیں دیکھی اور نہ ہی عثمانی کی کھینچی ہوئی تصویروں کے سوا کوئی ثبوت میری نگاہ سے گزرا ہے، لیکن میں گرنج صاحب پر ہاتھ رکھ کر سوگند کھا سکتا ہوں کہ وہ قبر کہیں نہ کہیں موجود ہے، اس لیے کہ اس قبر کے بارے میں اطلاع دینے والا عثمانی ہے۔ عثمانی نے جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی کبھی اس کی آنکھ نے دھوکہ کھایا ہے۔ ایڈیٹر ولایت سنگھ عثمانی کے گھر پر ٹوٹنے والی قیامت سے بھی آگاہ تھا۔ اس نے اپنے اخبار میں نوعمر بچی پر ڈھائے جانے والے ظلم کا ذکر بڑی دلیری سے کیا تھا، اور یہ بھی لکھ دیا تھا کہ مجرم ایک با اثر شخص ہے، اور اس کے با اثر ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ وقوع کے چند روز بعد ہی اس کی ضمانت ہو گئی ہے اور وہ اپنی رہائی کے جشن منا رہا ہے۔ ولایت سنگھ نے آصف خان کے اصل پشت پناہ یعنی مسٹر راک کا ذکر کھلے الفاظ میں تو نہیں کیا تھا، تاہم ڈھکے چھپے طریقے سے اشارہ دے دیا تھا کہ مجرم کو کن لوگوں کی آشیرواد حاصل ہے۔ میں نے جب ولایت سنگھ سے یہ پوچھا کہ آصف خان اور مسٹر راک میں کیا تعلق ہے تو ولایت سنگھ نے کہا، بہت گہرا تعلق ہے، تم اسے مسٹر راک کا مخبر خاص بھی کہہ سکتے ہو، اور مسٹر راک نے اس علاقے میں آصف جیسے 3-4 مخبر اور بھی پال رکھے ہیں۔ یہ لوگ مسٹر راک کی کوٹھی میں آتے جاتے رہتے ہیں، اور کوئی بڑی بات نہیں کہ انہیں اس غداری کے صلے میں باقاعدہ وظیفہ بھی ملتا ہو۔ میں اور ولایت سنگھ اس مسئلے پر دیر تک بات چیت کرتے رہے۔ اس بات چیت کے دوران ریاض عثمانی کا ذکر بھی آیا۔ ولایت سنگھ نے مجھے ریاض عثمانی کے چند خط دکھائے۔ یہ خط اس نے کالے پانی سے لکھے تھے۔ ان خطوں میں اپنی بد نصیبی کا تذکرہ کیا گیا اور وہ حالات بتائے گئے تھے جو عثمانی کو کالا پانی میں پیش آ رہے تھے۔ ان خطوں کے ذریعے ہی مجھے پہلی بار پتا چلا کہ کالا پانی کو جزائر انڈمان بھی کہتے ہیں۔ یہ دور دراز اور ویران جزیروں کا ایک مجموعہ ہے، جہاں کی آب و ہوا نہایت خراب ہے اور خطرناک بیماریاں وہاں کثرت سے پھلتی پھولتی ہیں۔ عثمانی ایک بدو نامی جزیرے پر تھا اور بڑی سختی کے دن گزار رہا تھا۔ اس نے خطوں میں بار بار یہ لکھا تھا کہ وہ بے گناہ ہے، اور اس نے انگریز افسر مسٹر راک پر جو الزام لگایا ہے وہ 100% درست ہے۔ اس نے اپنے بیوی بچوں کو بڑے دردناک انداز میں یاد کیا تھا اور اس المیے پر خون کے آنسو بہائے تھے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی جرم بے گناہی کی سزا کاٹنے پر مجبور ہے۔ ایک جگہ اس نے لکھا تھا، میں نے جرم کیا ہے یا نہیں یہ ایک علیحدہ سوال ہے، لیکن میری بیوی کا کیا قصور ہے جسے ہمیشہ کے لیے اس کے شوہر سے جدا کر دیا گیا ہے، اور ان بچوں کا کیا قصور ہے جو ایک دن بھی اپنے باپ کی صورت نہ دیکھتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے۔ اس ملاقات کے بعد بھی ایڈیٹر ولایت سنگھ سے میری کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ یہ ملاقاتیں اکثر ولایت سنگھ کے دفتر میں ہی ہوتی تھیں۔ عثمانی کے حالات کا اسے بہت دکھ تھا۔ اسے یقین تھا کہ کالے پانی میں 18 برس قید کی سزا کاٹ کر واپس آنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس سے بہت پہلے ہی قیدی کسی نہ کسی سنگین بیماری کا شکار ہو کر راہی عدم ہو جاتا ہے۔ اس کی موت کے کئی ہفتے بعد حکومت ہند کی طرف سے وارثوں کو ایک مختصر چٹھی ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ قیدی فلاں ولد فلاں فلاں جزیرے میں طبعی موت کا شکار ہو گیا۔ خس کم جہاں پاک، عثمانی کے ساتھ بھی کسی روز یہی ہونا ہے۔ اپنے پیاروں کی دید کے لیے اس کی ترسی ہوئی آنکھیں پتھرا جانی تھیں۔ ہوشیارپور کے گلی کوچوں سے سینکڑوں ہزاروں میل دور کسی اجنبی جزیرے کی اجنبی مٹی نے اسے ہڑپ کر لینا تھا۔ ایڈیٹر ولایت سنگھ سے ملاقاتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ دھیرے دھیرے میرے اندر ایک ارادہ پروان چڑھنے لگا۔ یہ ارادہ تھا عثمانی کی مدد کا اور مشترکہ قبر والے کیس کو دوبارہ کھولنے کا۔ میں جانتا تھا کہ یہ ایک خطرناک کام ہے، کیونکہ اس میں مسٹر راک سے براہ راست ٹکر ہے، لیکن مسٹر راک سے ڈر کر اگر میں جانتے بوجھتے ظلم اور بے انصافی کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتا تو یہ زبردست بزدلی ہوتی۔ سب سے پہلے تو میں نے ایڈیٹر ولایت سنگھ سے مل کر عثمانی سے خط و کتابت شروع کی۔ اس خط و کتابت کی رفتار بے حد سست تھی۔ خط کبھی 1 مہینے اور کبھی 1.5 مہینے بعد منزل مقصود تک پہنچتا۔ اس خط و کتابت کے ذریعے میں نے نہ صرف عثمانی کے مکمل حالات معلوم کیے، بلکہ یہ جاننے کی کوشش بھی کی کہ وہ اجتماعی قبر پر جو عثمانی نے امرتسر کے نواحی علاقے میں دیکھی تھی کیسے تلاش کی جا سکتی ہے۔ عثمانی کے ذہن سے خود وہ جگہ نکل چکی تھی، وہ ہمیں کیا بتاتا۔ بہرحال اس نے اپنی یادداشت کے زور پر چند نقشے بنا کر ہمیں بھیجے۔ میں نے ان نقشوں اور دیگر معلومات کی مدد سے کھوج لگوانے کی کوشش کی، مگر ناکامی ہوئی۔ انہی دنوں ایک خوبصورت اتفاق یہ ہوا کہ مجھے امرتسر سے ایک بہت اہم سیاسی قیدی کو لے کر جمشید پور جانا پڑا۔ جمشید پور کا شہر کلکتہ سے صرف 200 میل کے فاصلے پر ہے۔ جمشید پور میں قیدی کو مقامی حکام کے حوالے کرنے کے بعد
میں فارغ ہی فارغ تھا۔ کلکتہ دیکھنے کی خواہش میرے دل میں بہت عرصے سے موجود تھی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں کلکتہ سے اس قدر نزدیک آنے کے بعد بغیر اسے دیکھے واپس چلا جاؤں۔ میں نے جمشید پور کے ایک سب انسپیکٹر وشواناتھ کو ساتھ لیا اور بذریعہ ٹرین کلکتہ روانہ ہو گیا۔ کلکتہ اس زمانے میں ایک وسیع و عریض شہر تھا۔ جدھر نگاہ اٹھاؤ عمارتیں، سڑکیں اور بازار نظر آتے تھے۔ فیشنیبل بنگالی عورتیں ساڑیاں پہنے ہر جگہ کولے مٹکاتے پھرتی تھیں۔ مردوں کے سروں پر بڑے بڑے پگڑ نظر آتے تھے، ان کی دھوتیاں بھی عجیب طرز کی تھیں۔ کلکتہ میں ہر جگہ انسانوں کا ہجوم نظر آیا، یوں لگتا تھا کہ پورا ہندوستان اس شہر میں سمٹ آیا ہے۔ ایک ہفتے کے لیے میں نے خود کو ہر قسم کے غم و فکر سے آزاد کر لیا اور اس اجنبی شہر میں ایک من موجی سیاح کی طرح گھومنے پھرنے لگا۔ وشواناتھ ہر جگہ میرے ساتھ تھا۔ وہ بنگالی تھا لیکن ٹھیک ٹھاک اردو بول لیتا تھا۔ عام پولیس والوں کے برعکس وہ ہسمکھ اور باتونی شخص تھا۔ اس کی زبانی مجھے کالا پانی یعنی جزائر انڈمان کے بارے میں چند اہم باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی تو یہ کہ جزائر انڈمان کلکتہ کے ساحل سے جنوب کی طرف تقریباً 600 میل کے فاصلے پر واقع ہیں، اور جہاز یا بڑی موٹر بوٹ کے ذریعے یہ سفر تقریباً 4 روز میں طے کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات جو وشواناتھ نے بتائی یہ تھی کہ ان جزائر پر جانا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ حکومت اکثر لوگوں کو ایسے اجازت نامے جاری کرتی رہتی ہے جن کی مدد سے وہ اپنے کسی قیدی سے ملنے جزائر پر جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگ سرکاری اہلکاروں کو کچھ دے دلا کر بھی بطور ملازم جہاز پر سوار ہو جاتے ہیں اور جزائر کا چکر لگا آتے ہیں۔ وشواناتھ نے بتایا کہ ایک موٹر بوٹ کا انچارج عبداللہ نصیری اس کا پرانا واقف ہے۔ یہ شخص کئی افراد کو اپنے عملے میں بھرتی کر کے انڈمان کی سیر کرا چکا ہے۔ وشواناتھ کی باتیں سن سن کر میرے اندر بہت گہرائی میں سویا ہوا کوئی جذبہ بیدار ہونے لگا۔ میرا دل چاہا کہ اگر انڈمان کی سیر ممکن ہے تو پھر اس موقع کو ہاتھ سے کھونا نہیں چاہیے۔ میں نے کلکتہ سے اپنے افسران کو بذریعہ ڈاک اطلاع دے دی کہ مجھے ایک ضروری کام سے کچھ دن کلکتہ میں رکنا پڑ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری واپسی میں 4-5 ہفتے لگ جائیں۔ مزید تسلی کے لیے میں نے 2 روز بعد ہوشیارپور میں ٹیلی فون بھی کر دیا۔ بہت عرصے سے میں نے کوئی چھٹی نہیں لی تھی، لہٰذا بہت سی چھٹیاں جمع ہو چکی تھیں۔ میں نے کلکتہ ہی سے چھٹی کی ایک درخواست ٹائپ کروائی۔ اس میں 6 ہفتے کی چھٹی مانگی گئی تھی اور ایک ناگہانی کام کا عذر پیش کیا گیا۔ بذریعہ رجسٹری یہ درخواست ہوشیارپور روانہ کرنے کے بعد میں تھانے کی طرف سے پوری طرح مطمئن ہو گیا۔ اس کام کے بعد میں اور وشواناتھ اس عبداللہ نامی شخص سے ملے جو اپنی موٹر بوٹ پر اکثر انڈمان آتا جاتا رہتا تھا۔ عبداللہ سے اسی کی بوٹ پر ہی ملاقات ہوئی۔ یہ بوٹ کلکتہ کی عظیم الشان بندرگاہ سے کچھ ہٹ کر ایک ویران گھاٹ پر کھڑی تھی۔ اس بوٹ کا نام جھانسی تھا۔ کہنے کو تو یہ بوٹ تھی لیکن چھوٹے موٹے جہاز سے کم نہیں تھی۔ 2 طاقتور انجن تھے۔ عرشے کے اوپر باقاعدہ برج بنا ہوا تھا۔ بوقت ضرورت اس بوٹ میں بادبان بھی استعمال کیے جا سکتے تھے۔ اس پرائیویٹ بوٹ کو ہند سرکار کی طرف سے خصوصی لائسنس جاری کیا گیا تھا۔ ہم بوٹ پر پہنچے تو مزدور اس میں بوریاں لاد رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ ان بوریوں میں گیہوں اور چنا ہے جو جزائر انڈمان میں لے جایا جائے گا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا یہ ضروری اجناس وہاں پیدا نہیں ہوتی تھیں اور انگریز حکومت یہ اشیاء کلکتہ سے وہاں پہنچاتی تھی۔ بوٹ کے ایک نیم تاریک کیبن میں عبداللہ نصیری سے ملاقات ہوئی۔ وہ 45-50 برس کا ایک لمبا چوڑا شخص تھا۔ اس کے کیبن میں شراب کی بو رچی بسی تھی اور پورا کیبن دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بولتا تھا۔ وشواناتھ نے اس سے میرا تعارف کرایا ایک دکاندار کے طور پر اور بتایا کہ پنجاب کے شہر ہوشیارپور میں میرا کپڑوں کا کاروبار ہے۔ اس نے عبداللہ نصیری سے کہا ریاض عثمانی اس کا گہرا دوست ہے اور پچھلے 5 سال سے جزیرہ بدو میں سزا بھگت رہا ہے۔ اس نے عثمانی سے ملاقات کے لیے بہت کوششیں کی ہیں، کئی بار جیل حکام کو درخواستیں دی ہیں لیکن کوئی پیش نہیں چلی۔ اب اس کا آخری سہارا تم ہو۔ ہم بہت سی امیدیں لے کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ نصیری نے اپنی گھنی بھویں اٹھائیں اور بڑی گہری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کا انداز گھاگ تھانے داروں جیسا تھا۔ میں نے اپنے تاثرات کو مکمل طور پر قابو میں رکھا۔ وہ سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر بولا کتنے خرچ کر سکتے ہو؟ میں نے کہا میرے پاس 3000 روپیہ ہے، بس میں اتنے پیسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں کہ واپسی پر کلکتے سے ہوشیارپور پہنچ جاؤں، باقی سب تم لے لو۔ غالباً اسے میری بات پسند آئی تھی۔ وہ کچھ دیر بہت گہری نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا،
پھر ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولا، لاؤ پیسے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ جولائی کی 10 تاریخ تھی۔ صبح کے 8 بجے موٹر بوٹ جھانسی کلکتے سے روانہ ہوئی۔ میں اس بوٹ میں بطور لوڈر بھرتی تھا۔ میری وردی نیلی قمیض اور زرد پتلون پر مشتمل تھی۔ قمیض کی پشت پر میرا نمبر 18 لکھا ہوا تھا۔ میرے علاوہ بوٹ پر عملے کے 20 ارکان اور بھی موجود تھے۔ عبداللہ ان سب کا باس تھا، اور عبداللہ کی باس ایک شوخ و شنگ لڑکی تھی۔ وہ کہنے کو تو عبداللہ کی محبوبہ تھی، لیکن اس پر کسی مالکن کی طرح حکم چلاتی تھی۔ عبداللہ بھی اس کی تمام تر خرمستیاں بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کرتا تھا۔ اس کی عمر بمشکل 20 سال رہی ہوگی۔ چست پتلون اور بوشرٹ پہنتی تھی۔ بوشرٹ کے بازو بہت مختصر اور گریبان بہت وسیع تھا، اور پتلون تو جیسے جسم کے ساتھ سلی ہوئی تھی۔ اس کا نام بھی اس کی طرح عجیب تھا۔ عبداللہ اسے کوشیلا کہہ کر پکارتا تھا، جبکہ بوٹ کا باقی عملہ بڑے احترام سے اسے میڈم کہتا تھا۔ لیکن یہ احترام صرف دکھاوے کا تھا، ورنہ بوٹ کا سارا عملہ اس میڈم کا عاشق تھا اور اسے دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتا تھا۔ یہ میرے لیے پہلا تجربہ تھا کہ میں سمندری سفر کر رہا تھا۔ ہندوستان سے باہر جانے کا بھی یہ میرا پہلا موقع تھا۔ بہت عجیب لگ رہا تھا یہ نیا تجربہ۔ میں نے اپنی سروس کے 15 سال مشرقی پنجاب کے دیہاتی علاقوں میں قاتلوں، چوروں اور رسہ گیروں کو پکڑتے گزارے تھے۔ آج میں سمندر کی لہروں پر سوار تھا اور گمنام جزیرے کی طرف جا رہا تھا۔ بہرحال میرا یہ سفر بھی سیر و سیاحت کے لیے نہیں، ڈیوٹی کی خاطر تھا۔ ہمارا رخ سری لنکا سیلون کی طرف تھا، لیکن ہمیں سری لنکا نہیں جانا تھا، بلکہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے پورٹ بلیر نامی مقام پر پہنچنا تھا۔ 4 روز کے بحری سفر کے دوران کئی دلچسپ واقعات پیش آئے، جن کا ذکر یہاں غیر ضروری ہے۔ بہرحال ایک واقعہ میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، عبداللہ نصیری کی محبوبہ کوشیلا بڑی شوخ و شریر لڑکی تھی۔ وہ سر شام بہت مختصر سا لباس پہن کر بوٹ کے عرشے پر چڑھ آتی تھی اور وہاں ایک چٹائی پر آڑی ترچھی ہو کر لیٹ جاتی۔ اس کے پاس ایک بیٹری سے چلنے والا ریڈیو تھا۔ وہ ریڈیو سنتی رہتی یا پھر دوربین سے ارد گرد کا نظارہ کرتی رہتی، لیکن عرشے پر آنے سے اس کا اصل مقصد بوٹ کے عملے کو اپنی ادائیں دکھانا ہوتا تھا۔ نوجوان چور نظروں سے اس کے اس بے ترتیب جسم کو دیکھتے اور ٹھنڈی آہیں بھرتے۔ کبھی کبھی وہ کسی کی چور نظروں کو پکڑ بھی لیتی۔ ایسے میں وہ چیخ کر کہتی، کیا دیکھ رہا ہے مورخ، تیری آنکھ میں گرم سلائی پھروا دوں گی، بے شرم بے حیا کہیں کا۔ سارا عملہ جانتا تھا کہ یہ چیخ و پکار صرف عبداللہ کو سنانے کے لیے ہے، اور اسے یہ جتانے کے لیے کہ وہ بڑی پٹاخہ لڑکی ہے، اور عبداللہ کا سارا عملہ اس کا دیوانہ ہے۔ عرشے پر آرام کرنے کے دوران کوشیلا سگریٹ سے بھی شغل کرتی رہتی تھی۔ ہولڈر میں سگریٹ لگا کر وہ انگریز ایکٹریسوں کی طرح بڑے انداز سے کش لیتی اور ہونٹ سکوڑ سکوڑ کر دھواں فضا میں چھوڑتی۔ ایک روز اس نے سگریٹ کا ایک ٹکڑا لاپرواہی سے عرشے سے نیچے پھینک دیا۔ یہاں خشک بھوسے کا ڈھیر پڑا تھا، اسے آگ لگ گئی۔ میں اس وقت بوٹ کے گودام میں تھا، ہم گیہوں کی پھٹی ہوئی بوریاں مرمت کر رہے تھے۔ اچانک میں نے عرشے کی جانب سرخ روشنی دیکھی۔ اس وقت شام ہو چکی تھی اور بوٹ کے گرد و نواح میں گہری تاریکی پھیل چکی تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر عرشے پر پہنچا تو ایک سنسنی خیز منظر نگاہوں کے سامنے آیا۔ بوٹ کا ایک حصہ آگ پکڑ چکا تھا۔ یہاں قریب ہی تیل کے چند بڑے ڈرم رکھے تھے۔ آگ ان ڈرموں تک پہنچ جاتی تو بوٹ پر قیامت برپا ہو جاتی۔ عملہ چیخ و پکار کر رہا تھا۔ کچھ لوگ آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف تھے اور کچھ دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اتنی ہمت کسی میں نہیں تھی کہ آگ میں گھرے ہوئے ڈرموں تک پہنچتا اور انہیں وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتا۔ اس وقت میں نے عبداللہ کو دیکھا، وہ عرشے پر بھاگتا ہوا آیا اور بڑی دلیری سے اس جگہ کود گیا جہاں ڈرم رکھے ہوئے تھے۔ اس نے زور لگا کر ایک ڈرم کو فرش پر گرایا اور دھکا دے کر دور تک لڑکا دیا۔ پھر دوسرے ڈرم کی طرف بڑھا۔ یہ ڈرم کافی بڑا اور وزنی تھا۔ عبداللہ کے لیے اسے زمین پر گرانا مشکل ہو رہا تھا۔ عملہ ہکا بکا کھڑا تھا اور کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ عبداللہ کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اگر عبداللہ کا ہاتھ نہ بٹایا گیا تو سب کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ میں نے ایک ترپال اپنے گرد لپیٹی اور بھاگ کر آگ میں سے گزر گیا۔ عبداللہ کے ساتھ مل کر میں نے تیل کے باقی ڈرم نیچے گرائے اور انہیں لڑکا کر آگ کے مقام سے دور ہٹا دیا۔ تیل کے ڈرم موقع سے ہٹ گئے تو آگ بجھانے والوں کے حوصلے بھی بلند ہو گئے اور وہ زیادہ نزدیک آ کر آگ پر پانی پھینکنے لگے۔ کچھ دیر بعد آگ بجھا لی گئی۔ سب لوگ ہانپتے کانپتے ہوئے عرش پر بیٹھ گئے۔ سب حیران تھے کہ آگ کیسے لگی۔ میں نے دبے لہجے میں کہا، عبداللہ صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ آگ میڈم کوشیلا کی لاپرواہی سے بھڑکی ہے۔
کیا مطلب؟ عبداللہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں نے کہا میڈم شام سے کچھ دیر پہلے تک عرش پر لیٹی ہوئی تھیں، انہوں نے 2-3 سگریٹ بھی پیے تھے، میرا خیال ہے سگریٹ کا کوئی آدھ جلا ٹکڑا انہوں نے عرشے سے نیچے بھوسے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ ایک عبداللہ نصیری کے چہرے پر تیش کے آثار نمودار ہوئے۔ میری بات اس کے دل کو لگی تھی۔ اس نے زور سے اپنے جبڑے بھینچے اور دندناتا ہوا برج کی طرف چلا گیا۔ کوشیلا بھی برج میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ کے گرجنے برسنے کی آوازیں سن رہا تھا۔ وہ بنگالی بول رہا تھا، لہٰذا الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن اتنا پتہ ضرور چل رہا تھا کہ وہ کوشیلا کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ بوٹ کا سارا عملہ حیرت زدہ نظر آ رہا تھا۔ غالباً انہوں نے اس سے پہلے عبداللہ کو کبھی کوشیلا پر بگڑتے نہیں دیکھا تھا۔ اس واقعے کے بعد ہم قریباً 48 گھنٹے بوٹ پر رہے۔ کوشیلا نے جب بھی مجھے دیکھا قہرناک نظروں سے دیکھا۔ اسے کسی نہ کسی کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ عبداللہ کے ساتھ اس کی لڑائی کا سبب میں ہوں، یعنی میں نے ہی عبداللہ کو بتایا تھا کہ آگ میڈم کی لاپرواہی کے سبب لگی ہے۔ کلکتہ سے روانہ ہونے کے ٹھیک 5 روز بعد ہم اینڈمان پہنچ گئے۔ ہماری بوٹ پورٹ بلیر میں رکی۔ یہاں اور بھی کئی چھوٹے بڑے جہاز اور کشتیاں موجود تھیں۔ انگریز فوج کے باوردی سپاہی اور پولیس کے لوگ جگہ جگہ نظر آ رہے تھے۔ یہ ایک عام سا جزیرہ تھا۔ لوگ کھلے بندوں میں گھوم رہے تھے، کہیں خرید و فروخت ہو رہی تھی، کہیں کشتیوں پر سامان چڑھایا جا رہا تھا اور اتارا جا رہا تھا۔ بازار کھلے تھے، مرد و زن، بچے بوڑھے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ بندرگاہ پر اترتے ہی میرے کانوں میں موسیقی کی آواز پڑی۔ کہیں پاس ہی ڈھول تاشے بج رہے تھے، غالباً کوئی مذہبی رسم ادا کی جا رہی تھی۔ یہ کالا پانی اس ہیبت ناک جگہ سے بہت مختلف تھا جس کا تصور برسوں سے میرے ذہن میں موجود تھا۔ میرا خیال تھا کہ کسی چھوٹے سے الگ تھلگ جزیرے کے ارد گرد کوئی بہت بلند و بالا فصیل ہوگی۔ فصیل پر مسلح سپاہی چوکسی سے پہرا دیتے ہوں گے، آہنی سلاخوں والی کوٹڑیاں ہوں گی، اور ان کوٹڑیوں میں ایسے قیدی ہوں گے جنہوں نے برسوں سے سورج کی روشنی نہیں دیکھی ہوگی، مگر یہاں ایسا کوئی منظر نظر نہیں آیا۔ ہم بندرگاہ پر اتر گئے اور آزادی سے ادھر ادھر گھومتے رہے۔ کالا پانی میں مجھے جو پہلی خاص بات نظر آئی وہ یہ تھی کہ کچھ بوڑھے لوگوں کی پیشانیوں پر ان کے نام اور درجے وغیرہ کندہ تھے۔ یہ عبارتیں پیشانیوں کو داغ کر لکھی گئی تھیں اور بہت بدنما معلوم ہوتی تھیں۔ پروگرام کے مطابق ہماری بوٹ کو 6 روز یہاں رکنا تھا۔ ان 6 دنوں کے اندر اندر مجھے نہ صرف ریاض عثمانی کو تلاش کرنا تھا بلکہ اس سے ملاقات بھی کرنا تھی۔ یہ ایک دشوار کام تھا، لیکن بوٹ پر آتش زدگی والے واقعے کے بعد عبداللہ مجھ پر خاصا مہربان ہو چکا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ مجھے عثمانی سے ملانے میں ہر طرح میری مدد کرے گا۔ ہماری رہائش کا بندوبست بندرگاہ کے قریب ہی تھا۔ یہ ایک رہائشی کالونی تھی جس میں چھوٹے چھوٹے بہت سے کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ ان کوارٹروں میں زیادہ تر بندرگاہ کے ملازمین اور ملاح وغیرہ رہتے تھے۔ مجھے یہاں ایک ایسا چہرہ بھی دکھائی دیا جسے میں چند برس پہلے دہلی کی ایک شاندار حویلی میں دیکھ چکا تھا۔ یہ شخص دہلی کے امراء میں شمار ہوتا تھا اور اس کا قالینوں کا کام ہندوستان کے کئی شہروں میں پھیلا ہوا تھا۔ اس شخص کا پورا نام تو مجھے معلوم نہیں، لیکن لوگ اسے نواب جی کہا کرتے تھے۔ میں نے نواب جی کو کالے پانی میں اس حال میں دیکھا کہ انہوں نے گھسے گھسائے کپڑے پہن رکھے تھے، پاؤں میں چپل تھی، اور وہ ایک انگریز صاحب کے پیچھے پیچھے فائلوں کا انبار سر پر رکھے جا رہے تھے۔ میں نے نواب جی کو مخاطب کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہ مجھے پولیس انسپیکٹر کی حیثیت سے پہچانتے تھے اور میں یہاں ایک مزدور کی حیثیت سے آیا تھا۔ نواب جی کی خستہ حالی اور بیچارگی دیکھ کر میں حیران ہوا، لیکن آنے والے دنوں میں اس طرح کے اتنے مناظر دیکھنے کو ملے اور میں نے ایسے باحیثیت کو فقیروں کے حال میں دیکھا کہ حیران ہونے کی عادت جاتی رہی۔ ہم جس کوارٹر میں رہتے تھے اس میں 3 کمرے تھے۔ ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا جسے باورچی خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ عملے کے 20 یا 22 ارکان انہی 3 کمروں میں پھنس پھسا کر رہتے تھے۔ بہرحال کھانے پینے کا انتظام وافر تھا۔ مکئی اور جوار کی روٹی مقامی لوگ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کا پھل، گوشت، ترکاری اور دودھ وغیرہ ہمیں اسی چھوٹے سے کوارٹر میں مہیا کر دیا جاتا تھا۔ ایک رات کھانا وغیرہ کھا کر میں کوارٹر کی چھت پر چڑھ گیا اور وہیں ایک چٹائی بچھا کر لیٹ گیا۔ سر پر تاروں بھرا آسمان تھا۔ کھجور کے بلند و بالا درختوں کی اوٹ سے طلوع ہونے والی چاند کی کرنیں ساحل کو روشن کر رہی تھیں۔ اس روشنی میں سمندر کی ڈوبتی ابھرتی لہریں دلکش منظر پیش کر رہی تھیں۔
میرا تصور پر لگا کر اڑا اور سینکڑوں میل دور ہوشیارپور کے گلی کوچوں میں پہنچ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ معلوم نہیں وہاں لوگ کیا کر رہے ہوں گے، بلال شاہ کہاں ہوگا، سب انسپیکٹر کرمانی کیا کر رہا ہوگا، ایڈیٹر ولایت سنگھ کیا لکھ رہا ہوگا، کلثوم کیا سوچ رہی ہوگی، اور اس کا دشمن آصف خان کیا منصوبے بنا رہا ہوگا۔ کلکتہ روانہ ہونے سے کئی روز پہلے ہی میں کلثوم کی رہائش اور اس کی حفاظت کا خاطر خواہ بندوبست کر چکا تھا۔ اب مجھے اس کی طرف سے کوئی خاص فکر نہیں تھی۔ یکا یک مجھے اپنے خیالوں سے چونکنا پڑا۔ صحن کی طرف سے کچھ نامانوس آوازیں سنائی دی تھیں۔ میں چٹائی سے اٹھا اور منڈیر کے قریب پہنچ کر احتیاط سے نیچے جھانکا۔ مجھے پولیس کے چند باوردی سپاہی نظر آئے۔ ان میں ایک بنگالی ASI اور انگریز انسپیکٹر نمایاں تھے۔ انگریز انسپیکٹر سمیت تمام اہلکاروں کی وردی بوشرٹ اور نیکر پر مشتمل تھی۔ انسپیکٹر کے سر پر ہیٹ اور ہاتھ میں چھڑی تھی۔